تمہاری مانگی ہوئی ڈھیر ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جو چیزیں آپ اپنے لیے کرتے ہیں وہ آپ کی چلے جانے پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو چیزیں آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کی میراث کے طور پر باقی رہتی ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون اور پسینے سے چلاتا ہے۔ جہاں خواب اور خیال چھین لیے جاتے ہیں وہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم انسانوں میں جی رہے ہیں یا جانوروں میں۔ کسی کا دل توڑتے وقت یہ ضرور یاد رکھیے کہ صرف مرے ہوئے لوگ ہی نہیں، کبھی کبھی زندہ لوگ بھی لوٹ کر نہیں آتے۔ دل کو بات ان کی بری لگتی ہے جن کی بات دل تک پہنچتی ہے، جن کی بات کان تک بھی نہ پہنچے ان کی پرواہ کون کرتا ہے۔ عمل کے بغیر اصول صرف ذہنی عیاشی ہے، اور اصول کے بغیر عمل اس اندھے کی طرح ہے جو اندھیرے میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ انسانوں کا بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ برائیوں کی نتائج سے تو بچتے ہیں مگر برائیوں سے نہیں۔ کوشش کرے جب بھی کرے کوئی نئی غلطی کرے، پرانی غلطی کبھی مت دہرائے، کیونکہ ایک ہی چیز کی قیمت دوبارہ ادا کرنا نادانی ہے۔ روز لڑنے جھگڑنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو اس وقت ٹوٹتے ہیں جب دونوں چپ رہنے لگ پڑے۔ جب مالدار رشتے کا پیغام بھیجتا ہے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جب غریب پیغام بھیجتا ہے تو استخاری شروع ہو جاتی ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ وہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائے تو جان لیجیے کہ آسانی آنے والی ہے۔ سچے لوگوں پر اتنا ہی بھروسہ رکھے جتنا دوائیوں پر رکھتے ہیں، بے شک تھوڑی کڑوی ہوں گی لیکن آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوں گی۔ زندگی میں آنے والی مشکلوں سے مت گھبراؤ، کیونکہ مشکلیں ہمیشہ قابل لوگوں کے راستے میں آتی ہے، بیکار لوگوں سے تو وہ اکثر کترا کر گزر جاتے ہیں۔ لوگ امیر کی بگڑی ہوئی بچی کو رشتہ دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، مگر غریب کی شریف بچی کو رشتہ نہیں دیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے۔ گرتے ستارے کو اپنے جیب میں سنبھال لو تاکہ جب زمانے تاریک ہو جائے تو تم ان کی روشنی سے راستوں کو منور کر لو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پہلے معاشرے پر ڈرامے بنائے جاتے تھے، آج ڈراموں سے معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔ منزل انسان کی حوصلے آزماتی ہے، جھوٹی پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے شخص کو خدا حافظ کہنا ہے جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ مرد کہتا ہے عورت محفوظ نہیں، لیکن یہ نہیں کہتا کس سے محفوظ نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو دکھ اتنی اونچائی پہ بٹھا دیتا ہے کہ اسے لفظوں، لہجوں اور احساسات کی ساری بستیاں صاف دکھائی دیتی ہے۔ منت میں بیٹا مانگتے تھے، بڑھاپے میں سنبھالا بیٹی نے۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔
نئی دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئی خیالات آتے ہیں۔ جب رزق میں کمی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ کہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی ہے۔ ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ اگر نعمتوں کو شمار کرے تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ محبت سائے کی طرح ہوتی ہے، جب ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے تب شام ہو جاتی ہے۔ سفر کرے اور کسی کو نہ بتائے، سچی محبت کی کہانی بسر کرے اور کسی کو نہ بتائے، خوشی سے رہے اور کسی کو نہ بتائے۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نہ دے وہ انسانوں سے نہیں مانگنی چاہیے، بڑا ہی خوار ہو کر رہ جاتا ہے انسان۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ معاف ضرور کرے مگر بھولے نہیں، ورنہ پہلے سے زیادہ چوٹ لگے گی۔ لفظوں کا کھیل کبھی بھی کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتا، البتہ خاموشی مزید ذلت سے بچا سکتی ہے۔ کبھی کبھی بے حس ہونا پڑتا ہے۔ اگر دل پر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ کر گزر جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی ایسی چیز کی قدر نہ کرے جس سے آپ کو فائدہ تو ہو لیکن اس سے آپ اپنی عزت سے محروم ہو جائے۔ ہمیشہ کی ندامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر مر جائے۔ ہم نے آسمانوں میں پرندوں کی مانند اڑنا سیکھا، مچھلیوں کی طرح تیرنا جانا، مگر آج تک ہم بھائیوں کی طرح ایک ساتھ رہنے کا سادہ فن نہیں سیکھ پائے۔ خواب ستاروں کی طرح ہوتی ہے، آپ ان کو چھو تو نہیں سکتے، لیکن اگر آپ ان کی پیچھے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جائیں گے۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنی مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ اگر خاموش رہنے کی بجائے بولنے سے بہتری کی امید ہو تب ہی بولے۔ ہم خود سے زیادہ دوسروں کی قابلیت پر بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دوسرے انسان بھی کسی نہ کسی تکلیف کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ غریب ہر امیر آدمی کو چور سمجھتا ہے اور امیر ہر غریب آدمی کو کامچور۔ جب آپ خود کی بہتری پر توجہ دیتے ہیں تو آپ کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اور جب اپنی یا دوسروں کی خامیاں دیکھتے رہتے ہیں تو آپ میں خرابیاں بڑھنے لگتے ہیں۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے۔ معافی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ اندھا پن ہدایت پانے کے بعد دوبارہ گمراہ ہو جانا ہے۔ تقرب الہی کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کی آنسو ہے۔ ان ستاروں، چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے
کہ ان کی خریدار خود رحمت پروردگار ہے۔ ہم کسی دوسرے کی غلطی کو اس لیے معاف نہیں کر پاتے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ چھوٹی چھوٹی طاقتیں بڑی بڑی رشتوں میں ایسی بدگمانی کی سوراخ کر دیتی ہے کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنی خوبصورت رشتے کو بچا نہیں سکتا۔ قیدی وہ نہیں جس نے جرم کیا ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے جرم سے چمٹا رہتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے۔ مومن ہمیشہ معاف کرنے کے لیے مواقع ڈھونڈتا ہے، جبکہ منافق ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ جو اپنوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں وہ غیروں سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا کہ زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ خدا نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی، لیکن زبان کا زخم تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ جو وقت سے پہلے بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار اور جھوٹا ہی رہتا ہے۔ ہر ایک منٹ میں کوئی نہ کوئی اس دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ ہم سب اس قطار میں انجان کھڑے ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر انسان کی دل سے آواز آئے، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ہے نا۔ کبھی کبھی کسی کے سامنے اپنی سچائی اور خلوص کو بیان نہ کرو، کیونکہ وقت ایک دن خود تمہارے الفاظ بن کر سب بیان کر دے گا۔ چھوٹی کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کی اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ نیک نیت لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ خوشامدی شخص بھلائیوں اور برائیوں دونوں کو پسندیدہ بتائے گا۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسے لڑائی نہ کرنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہلاک کر دے گا۔ اگر صبر وہاں کیا جائے جہاں عمل کرنا تھا تو یقین مانو یہ صبر نہیں سستی ہے۔ جسم میں سر اونچا ہوتا ہے، لیکن اگر ذلت ملے تو جوتی بھی سر پر لگتی ہے، جبکہ پاؤں سب سے نیچے ہوتے ہیں، مگر عزت ملے تو لوگ پاؤں پہ پگڑی رکھ دیتے ہیں۔ حسن ڈل جاتا ہے لیکن حسن سلوک باقی رہتا ہے۔ جب دین گھر کی مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کے ساتھ نسلوں تک دین جاتا ہے۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے
اور ہر شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ندامت اور توبہ کی چند اشک گناہ کی سیاہ کتابوں پہ بہت باری ہوتی ہے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے، اور جب یہ نہیں رہتی تو ان کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ آپ کو تب پسند کرتے ہیں جب ان کی پسند یا ناپسند کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی روٹی اگر تم سے تو اسے فوراً منا لینا کہ انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ جن بچوں کو ایک ماں نے پالا تھا، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کی مرتے ہی، ایک ماں تھی جو کسی کے حصے میں نہ آئی۔ انسان کی دو چیزیں ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہے، اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ کہہ رہی ہے مجھے یہ کل کی بہو، آپ میرے میاں کا کہتے ہیں۔ ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تمائی، پھر بوڑھی نے ایک دکان سے لاٹھی خریدی۔ وقت ہمیشہ رک جاتا ہے تحریروں میں، تصویروں میں۔ لوگ نکل جاتے ہیں آگے اپنے اپنے تقدیروں میں۔ زندگی میں سب کچھ کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتے، لوگوں کو جیتے۔ لوگوں پر نہ ہنسے، لوگوں کے ساتھ ہنسے۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ پرندوں کو دانہ ڈالو تو وہ شور مچا کر سب کو بلا لیتے ہیں، پھر سب مل کر کہتے ہیں۔ ان کو زیادہ کا حرص نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا حصہ کہتے ہیں۔ لڑتے بھی نہیں ہیں اور ضرورت کے مطابق کہہ کر آرام سے اڑ جاتے ہیں۔ جمع بھی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ رب نے جو ان کے لیے لکھا ہے وہ ان کو اگلے دن پہنچا دے گا۔ وہ اگلے دن پھر رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنی ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ جب پتھر پانی میں گرتا ہے تو وہ اپنی ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے، مگر ان کی سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اگر محبت سچی ہو، یا تو کسی کو زندگی بخشتی ہے یا کسی کی زندگی لیتی ہے۔ اپنی ناپسند کو شدید نہ کرو، ہو سکتا ہے کل یہ تمہاری پسند ہو جائے۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی اس جگہ دستک مت دو۔ اپنی بری وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کی بری وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ مینڈک کو چاہے سونے کی کرسی پر بٹھا لو، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، چھلانگ لگا کر گندگی میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو آپ جتنی مرضی عزت دیں وہ اپنی اوقات ضرور دکھاتے ہیں۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے
کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو۔ اصلاح کی 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیٹھ جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ انسان ناکام ہو جائے تو مایوس ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کوشش بھی نہ کرے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔